مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ صدر علی وقار ذی مرتبت سامعین، دنیا میں عظیم انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ عظیم لوگوں کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے دروا کیے ہوتے ہیں، تب رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم الشان انسان جنم لیتا ہے جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے میں علی وقار 25 دسمبر 1876 کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو مسلمانوں کا عظیم رہنما بنا، مسلمانان ہند کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلانے والا بنا اور وہ قائد اعظم کہلایا۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ علی وقار صدیوں بعد چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ عظیم رہنما قائد اعظم مسلمانان ہند کے دل کی ایسی دھڑکن بنا کہ جس کی شخصیت و کردار نے اور جس کی قیادت کے طوفان نے فرنگیوں کو فرنگیت کے خس و خشاک کی مانند بہا دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان بنانے کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے شبنم اور ہندوؤں کے لیے طوفان تھے۔ آپ مرد مومن تھے۔ آپ نے اپنی بے پناہ محبت سے پاکستان کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور یہ عظیم لیڈر، عظیم محسن 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج جناح کراچی میں مزار قائد میں آسودہ خاک ہے۔ پریشانی کا عالم ہے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں دلوائی آزادی بصیرت سے، تدبر سے ملا کرتی ہے یہ نعمت، نصیبوں سے مقدر سے یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے، رویے جب بدلتے ہیں۔ سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ شکریہ۔